اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inshallah, we begin our Shab 19 program with the Quran. And I will request now to actually Mehdi to recite a short surah. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Jazakallah, Jazakallah, mashallah. Is Ali available? He's next. Yes. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Mashallah, mashallah. Now मैं request करूँगा essence से कि वो कलाम पेश करें. पर Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار
بس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، ہاں بھولنا جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھولنا جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں گزارش کروں گا سلطان مراد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروردگار عالم جہاں جہاں ہمارے سینٹرز ہیں، درگاہیں ہیں، امام بارگاہیں ہیں، ان کے متولی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، شریک ہونے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان سب کو اپنی حفاظت خاص میں رکھ اور اس وبا کو جلد از جلد ختم فرما۔ عام طور پر میں اپنے کلام سے شروع کرتا ہوں، مگر آج دن میں کئی دفعہ علامہ اقبال یاد آئے۔ ہم لوگوں نے ظلم یہ کیا انہیں شاعر بنا دیا، وہ ایک فلسفی مفکر کے دو شعر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اور جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پورے اسلام کی ہسٹری باندھ دی ہے، اسلام کے دامن میں اور ان میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ۔ درود بھیجیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
میرا طریقہ شروع ہی سے مصلحانہ تھا، میرا طریقہ شروع ہی سے مصلحانہ تھا، اور خمیر میرا تھا پاکیزہ شبرانہ تھا، اور میرے مزاج سے واقف ہیں آپ سب سامع، اب میرا مزاج لڑکپن سے شاعرانہ تھا، مدح رسول سے پیدا ہوئی یہ تبدیلی، چلن وہ چھوڑ دیا جو کہ فاسقانہ تھا، اور علی کے ساتھ جیو، علی کے ساتھ جیو اور علی کے ساتھ مرو، زمانہ خود ہی کہے گا کہ قمبرانہ تھا، اور علی کو کوفے بلایا، علی کو کوفے بلایا، شہید کر ڈالا، وفا یہ کیسی تھی کیسا یہ دوستانہ تھا، اور اساس بیت نہ رکھا، ایک چٹائی رکھا، بھائی بنائے بھائی مہاجر کے ایک ایک انصار، مگر علی سے تعلق برادرانہ تھا، اور یہ ذکر حیدر کرار، میں مصائب کے شعر نہیں پڑھتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، کہہ تو لوں گا مگر پڑھ نہیں سکتا ہوں، مجھ پر خود رقت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر حیدر کرار، قاصد آغا شبر، اور فرشتے دیں گے گواہی کے والہانہ تھا، اور مدح رسول علی فاطمہ حسین و حسن، غور سے سنے، مدح رسول و علی فاطمہ حسین و حسن، ارے کروں میں کیا کہ یہی منتخب گھرانہ تھا، مقطع کا شعر ہے، اس پر سب آمین کا یہاں حضرات، مراد قبر میں پہنچوں تو یہ صدا آئے، مراد قبر میں پہنچوں تو یہ صدا آئے، ارے اسے بھی جانے دو دنیا میں حیدرانہ تھا۔ درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس سٹارٹ کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات آپ سے التماس ہے کہ مجلس کے آغاز سے پہلے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آخر میں مصائب کے بعد میرے لیے مشکل ہوگا کہ جو آج کی مجلس کے اسپانسر ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھایا جائے، اس کے لیے میں ابتدائیں پڑھوا رہا ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید ارشد جعفری، فاخرہ رضوی، سید ظفر رضوی، سید مصطفیٰ رضوی، سید رضیہ رضوی، سیدہ رضیہ رضوی، سید ناصر حسین رضوی، سیدہ افتخار رضوی اور جملہ مومنین اور مومنات کے مرحومین بالخصوص شہداء ملت جعفریہ کی ارواح کو اصال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهل، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، برب المشرقين، مالك قاب قوسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum, brothers and sisters. As we already started, the a'mal, I would say this is actually the a'mal of Laylatul Qadr with the azah of Amir al-Mu'mineen, with the commemoration of the shahad of Amir al-Mu'mineen, the shahadat of Amir al-Mu'mineen. And when we commemorate during the month of Ramadan, people do ask us, we know that you commemorate during the month of Muharram, but why is it during the month of Ramadan? And we tell them that today is the shahadat. The immediate successor of Rasulullah was killed in the mosque, was killed in Masjid. Imam Ali, the first Imam of the 12ers, was killed in Masjid. And this is what happens as soon as we tell them the immediate successor of Rasulullah was killed in Masjid. And this is where the question arises, and people start asking us, how is he the immediate successor? You know, but people, even the other people from other sects, the other Muslim brothers, they start asking us, how is he the immediate successor? And of course, he is the immediate successor. And this is what ulama stress a lot on saying. I mean, when it comes to like adhan and aqamat, we say, Ashhadu anna Amir al-Mu'minina wa Imam al-Muttaqina Aliyun Waliyullah. And most of the times, we just stop on this Aliyun Waliyullah, and we think that this is our identity. Of course, this is our identity when we say Aliyun Waliyullah, but Aliyun Waliyullah is alone, it's not our identity. Because we have to complete this with Aliyun Waliyullah wa Khalifatahu bila fasl. So this bila fasl is our identity. Believing Ali, the bila fasl, the immediate successor of Rasulullah, is our identity. So this is the most important thing. And in today's majlis, inshallah, we would discuss about how is Ali the immediate successor of Rasulullah. And inshallah, if we don't have enough time, we would continue a topic even in the forthcoming majalis. So when you talk about bila fasl, Khalifatul bila fasl, because there are so many other sects in Muslims who believe that Ali is Waliullah. He is the master. And they believe in the same way that we believe. But they think that Khilafat is something different. And when it comes to Khilafah, they consider other people before Ali as the successor of Rasulullah. So that is the point. When you say alone Ali and Waliullah, that's not actually enough. So you always try to complete it with Ali and Waliullah wa Khalifatuhu bila fasl. So this phrase of bila fasl is basically our identity. That when we announce that Ali is the immediate successor to Rasulullah.
And discussing this at the end, we would discuss, probably not in this majlis, but in the upcoming majalises, we would discuss what were the reasons for his shahada, what were the reasons for the people to kill him. So, like, moving forward, so this is very important. So is it our belief that we say that he was the immediate successor, or Rasulullah made him? Because we have no right to say who is whose successor. Because the one who is on the designation, he has to assign the person who has to come after him. So we need to see the life of Rasulullah, that did he make Ali his immediate successor, or whom did he make his successor? So brothers and sisters, as I told you that, like a lot of Muslims, they believe that there was no successor appointed by Rasulullah after he left the world. The Ummat Muslimin were on their own, and no successor, no leader was decided by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And because this is their belief, and on this belief, they come up with different caliphs. They say we believe in this Khalifa and that Khalifa. So my point is, let's see how far is this true. Because when they say that Rasulullah did not announce any successor and the Ummah was left on its own, I mean, does it make any sense? Is it possible that can Rasulullah do this? So, let's try to answer this question in a different style. Because as you said, Rasulullah did not announce before leaving the world that who is going to be his successor. So because this is the most important thing I'm reciting for the younger generation, because there are so many things on internet, there's so many things when they discuss with their friends and in the group discussions. So these kind of questions normally arise, and sometimes, due to lack of knowledge, we are not able to answer to those questions. But alhamdulillah, as they always say, we have the Majlis Imam al-Hussain, through which we get all the answers. So you see, when they say that Rasulullah did not appoint any successor, so how far is it true? So now, appointing a successor in the life is a part of will. It's a part of wasiyah. And what is wasiyah? When you ask all the Muslims, they say it's highly recommended. What does highly recommended means? That means it's sunnah of Rasulullah. And how do you say something is sunnah of Rasulullah? It's only when he does it, right? So when you say it's sunnah of Rasulullah, and how do you say that? What are the things which were actually authenticated by Rasulullah or Ma'sumin? In our fiqh, in our school of thought, we decided by Qawl al-Ma'sum, Taqrir al-Ma'sum, or Fail al-Ma'sum, right? Qawl al-Ma'sum, if Ma'sum tells it orally, it becomes hujjah for us. Okay, that means we can do it. Or Ma'sum, like Fail al-Ma'sum, he does it himself. Or Taqrir al-Ma'sum, that somebody else is doing, he sees it and keeps quiet. He does not stop him. So these are the things basically which authenticates us to do and allow us to do a few things. Because if somebody is doing something haram in front of Ma'sum, that's his first duty, to stop him by doing that haram. So basically, like Muslims say, he did not appoint anyone after him. Okay. But you say doing will, doing wasiyah, making will is sunnah. And when Rasulullah, he himself is preaching something that everybody has to make his will before he die, how is it possible for Rasulullah to preach something what he does not practice himself? Does it make any sense to you? No, of course, it doesn't make any sense to us, because there is an incident from history where we see a mother coming to Rasulullah and complaining him about her son, that her son eats a lot of honey. And Rasulullah sees the son and asks her to come the next day. When she comes the next day, Rasulullah tells his son not to eat a lot of honey. Okay, so he stops him by eating honey. So this lady questions Rasulullah, oh Prophet of God, when this was a thing, you just had to tell him only this sentence, that not to do this, not to eat honey anymore. You could have said it yesterday. Why did you call me today? Then Rasul replied to her, because yesterday, that morning, even I had honey. So I cannot preach something what I do it myself. I mean, like what I don't do it, I cannot tell others not to do it. So since this morning I did not eat myself honey,
So this is basically he's trying to tell us, preach only those things what you practice yourself. So here Rasulullah is trying to tell us, I preach only those things what I practice myself. So now when Rasulullah stresses his ummah to make wills, to make wasiyah before you leave this world, how is it possible that Rasulullah would himself not practice this? So it doesn't make any sense. So because I'm just trying to go through the eliminating process of answering these questions. So let me just start from here. So when he stresses on others to do this, how would he himself not do this? And like practically thinking, when it comes to this world, like let's say if we are running a company, let's say if we are running a firm or a factory or something, and we know that this company is going to stay for about like next 100 years, but we know at the same time that probably I would not be alive for next 100 years, but this company would be there. My mission would be running for next 100 years, and I might die. So there has to be, because every human being who's running such a long running project, he would appoint somebody. If something happens to me, he's going to take care of the project after me. Because this is the thumb rule. If you're running something, a mission, or if you're running some company or something, right? So this is the thumb rule. You appoint somebody who's going to take care of those things after you the same way. Okay, this is the important thing. The same way you are taken care of. I mean, you cannot appoint somebody who doesn't have the knowledge of the thing, what's going on. So the person you appoint has to be of the same caliber what you are, right? So when you have a company or a firm which is going to be there for the next 100 years, so you appoint somebody who's going to be there at that time. And when it comes to the religion of Rasulullah, the deen of Islam, the deen of Rasulullah, and he clearly announces that this deen is going to be there till Qiyamah. So what does that mean? He has to appoint somebody who's going to be there till Qiyamah. So there has to be a system of imamat after Risala, right? Who's going to take care of Islam the same way Rasulullah was taking care of. Does it make sense? Of course, it makes sense. So he has to make a will. He has to announce who's going to be his successor, who's going to come after him, who's going to be his khalifa, okay, who's going to be his wasi, who's going to take care of the ummah after him. So this is the point. Verbally, orally, Rasulullah announced it many times in the history. And this was the reason when he was on his deathbed, he was asking for a pen and paper. There was a person in history, and you have to do this homework. Who was the person who did not give him the pen and paper? And because they knew that if we give him the pen and paper, he's going to make a will, he's going to write it down, those things which he has been saying verbally, orally all the time. And what was that? It was about his successor. Once he leaves the world, who's going to be his successor. So this was the reason no pen and paper was given to him. And this was the very crucial point of the history where the system of Khilafat was manipulated. So this was the point. So this is why we consider this point of not giving the pen and paper in the history a very important point of the history where the whole system was manipulated, and those people who did not belong to the Khalifa came in the system of Khilafat and tried to change so many things which are followed these days in the name of Islam. Okay, so this was the reason, because Rasulullah, before leaving the world, he knew that his time is very close and very soon he would be leaving this world. And especially in his last Hajj, Jibreel descended and told him that very soon you would be leaving the world and you have to make an announcement. So this is why he made an announcement. Okay, so this was one point, that when people say that Rasulullah left the ummah unattended without any leader appointed, he left the ummah on their own. So it doesn't make any sense to us. He did make his will. He did announce who's going to be his successor. Okay, I mean, let's agree on this point for the sake of argument. When you say that no leader was appointed and he did not make any will, he did not make any wasiyah. Okay, and if he did not make any wasiyah regarding his successor, then that has to be his sunnah. Okay, whoever succeeds him, he has no right. Okay, this is the very important point.
For all the young generation out there, you got to make this point and write it down if you can, and keep it in your mind, because you might come across with some of the arguments with your friends or somebody, and you have to come up with this answer. Because if you say that Rasulullah did not appoint any of his successor and he just led the ummah unattended by any leader, so whoever came as a successor to Rasulullah, this should have become a sunnah that he doesn't appoint any successor after him. Why is that? Because you say that Rasulullah did not appoint any successor, any khalifa, any wasi. He did not make any will regarding that. So this was the reason we got into this thing like a saqifa, and we elected a leader among us, and we made him the khalifa, the successor of Rasul. So this should have been followed thereafter. But what happened? When the first khalifa was about to die, when the first khalifa's time of death came closer, what did he do? He said, I would like to announce my successor. What is this going on here? You see? Because you say that Rasulullah did not appoint his successor. If you say that he did not do it, that it's a bid'at. It's not allowed. That's not the sunnah of Rasulullah to appoint your successor. You should not have appointed your successor if you say that Rasulullah did not appoint. Then why is this first Khalifa appointing a successor after him, making a will, calling a person to write it down, and he says in history, I tell you to write it down, who's going to be the successor after me? So how is he doing that? Okay, it was done by first Khalifa. Okay, all right. But when the second Khalifa was about to die, he was leaving the world. He said, you know what? I find so many people who are deserving to be my successor, not the successor of Rasulullah. Keep this in mind. Because now the Khilafat has been manipulated completely. And now he says, I find few peoples among you to be my successor. And he selects 6 people, and tells everybody, I find these 6 men capable of, taking care of this Khilafah. And I leave this up to you, that you guys decide that who is going to be your Khalifa among these 6 people. But he doesn't leave the Ummah only with these 6 people. He also gives a criteria to the Ummah. He also makes a standard, because Rasulullah has his own standards for running, for taking care of the Ummah. Now, this Khalifa, when he leaves the world, I request all the Mu'mineen to help and guide your children and tell them who were these people and what happened in the history. Because this is very important. They need to be aware of all these things. Because if you don't understand, you would not understand what were the reasons behind the shahadat of Imam Ali, what were the reasons behind the shahadat of Imam Hassan, what were the reasons behind Karbala, because everything is interconnected. So you need to tell your kids, and they need to know all these things. So brothers and sisters, when he left the world, he appointed 6 men. He said, you can choose among these 6, but there is provided they follow the Sirat of Shaykhain. They follow the footprints of these 2 Khalifa, which were there before them. The first and second Khalifa, like whoever comes third has to follow the footprints of first and second. Question, please. You need to answer this. Are we not the Khalifa of Ummat Rasul? So are we not supposed to follow the footprints of Rasulullah? What is this bid'at going on? Why do we have to follow the footprints of the first and second? Why do we have to follow the footprint of Shaykhain? And this is what happened. The 6 men who were selected by the second Khalifa, they shortlisted and came up with 2 names. And who were these 2 names? You know that? Because most of the times we say that Imam Ali was chosen as the 4th, apparently, like he was the 4th Khalifa of this system of caliphate. But let me tell you, he was actually, even by Saqifa, he was selected as the 3rd Khalifa. He was shortlisted among those 6 men, he and Uthman. This is what the history says. Okay, and they were shortlisted, and people told them that we find you eligible for this post.
provided you follow the footprints of Shaykhain. Okay, you follow the system what was formed by Shaykhain. And here Imam Ali says that I don't understand, I don't know who is Shaykhain, and why do I have to follow them? When this is the ummah of Rasulullah, I will follow, because you see, he said that I would follow the rules and systems set by Rasulullah and the aql given to me by Allah subhanahu wa ta'ala. This is what Imam Ali said. What does it mean? He's basically trying to say, I would keep in mind thaqalain, not the shaykhain. Because that's what Rasulullah said. Inni tarikun fikum mustaqalain kitab Allah wa itrati ahli bayti. I'm leaving behind two heavy things for your guidance: the book of God and my ahlul bayt. If you are connected to them, you would never be misguided. So this is what Imam Ali is trying to tell them: the sirat of Rasulullah, the kitab of Rasulullah, and my aql. What does that mean? Kitab Allah wa itrati ahli bayti. This is why Rasulullah said, you be connected to them. And Imam Ali just denied to the proposal presented by them. And this is where Uthman came up and he said, I am ready to follow the footprints of Shaykhain. This is a very clear history. You can just go through any books. It's not only in our books. Just go through any books and you would find the fact. And you can then decide with the aql given to you by Allah subhanahu wa ta'ala that what is the fact. And here, Imam Ali, he just denies this thing. And Uthman, he was elected as the third Khalifa of Muslimin. This is what happened. So basically, my question is, when you say there was no wasiyah made by Rasulullah, you should have also not made any wasiyah. And if you made a wasiyah, that means even Rasulullah made some wasiyah, right? And in his wasiyah, in his will, who did he appoint his successor? So brothers and sisters, when it comes to appointing a successor, because this deen is deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he is Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So basically, this is a system of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is the only one who has the right to choose and appoint who's going to be whose successor. So he is the one who appoints a successor. And what does Rasul do? The duty of Rasulullah is only to announce. He has to announce. So this is what we see even in the history, because I don't have much time, that we see in the history where even the other prophets, they announce their successors. Okay, so probably in tomorrow's speech or day after, I'm going to discuss about that, because all these 5, 6, 7 days, we would be discussing more about the Khilafat of Amir al-Mu'mineen. And there are so many questions which arises and people ask us. So we would be answering to those questions, inshallah. So you see, so Prophet, what he does, he doesn't appoint himself. He basically announces. So this is why when it comes to Ghadir, what do we say? We say A'lan Ghadir, right? Why do you say A'lan Ghadir? A'lan means announcement. We don't say, we just say, that Imam Ali was made Mawla on that day. But technically what we're trying to say is that Imam Ali was announced Mawla on that day. He was not made, because he was already a Mawla, but it was announced on the last Hajj. Like while returning from the last Hajj, it was announced. So what Rasul does is he announces. And who makes it? Allah subhanahu wa ta'ala. He makes the Khalifa. This is what he says in Quran, Inni ja'aluka linnasi imama. I am making you Imam of the people, to Ibrahim alayhi salatu wasalam. And this is why he says, Inni ja'alun fil ardi khalifa, to Janab Adam alayhi salatu wasalam. He addresses the angels and he tells them that I am making a Khalifa on earth. So who makes the Khalifa? Allah subhanahu wa ta'ala. Who announces it? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You cannot, just make or elect somebody in closed rooms after Rasulullah departs from this world. You cannot do that, because this system is completely divine, and the leader who comes on the post has to be connected to the system the same way Rasulullah was connected.
So he indeed was announced Mawla on the day of Ghadir, Imam Ali alayhi salatu wasalam. And moving on very quickly, I would like to just wrap it up with this last thing. And like most of things, I will try to cover it up tomorrow, because as you know that we have to do the Urdu part too. So brothers and sisters, as I told you, in history there were so many incidents which clearly indicates that Rasulullah announced his successor. He also provided criteria so many times. Okay, like whoever does this is going to be my Khalifa. Whoever gets this is going to be my Khalifa. So there were so many things. So to start with, the very first point is Dawatul Ashira, where he called everybody. He invited people from his tribe, Rasulullah, and presented the religion of Allah subhanahu wa ta'ala to them. He tried to make them to worship to Allah subhanahu wa ta'ala, not to the idols. And he presented this to them, and he said, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." If you say la ilaha illallah, so that you would become successful in following the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And where he was trying to present this, and he said, "I am the prophet of Allah. I am Rasul." And whoever, you see, like he's providing a very clear criteria here that who is going to be his successor. He says that whoever would help me in this mission would be my brother, would be my Khalifa after me. And he's going to be my Khalifa. So look, he did not say that whoever helps me, he did not say that my brother would help me. He said whoever would help me will be my brother. That means this thing was open to anybody who would help Rasulullah. But the narrations say that nobody got up except Imam Ali alayhi salatu wasalam. And the narrations say he was about 11 or 13 years of age. He got up and he said, "Ana nasirun ya Rasulullah, I would help you in this cause." And you know, he made Imam Ali sit once, because people might think that, because he's just a kid about like 11 or 13 years old. He's so young, so he might not know what he's actually telling. So he again tried to give a chance to other people if they really want to come forward and help him out. But instead of helping him out, people were there trying to disturb his gathering and disturb the people who were coming out there. So even like Abu Jahl, he tried to disturb the people out there, but Janab Abu Talib alayhi salatu wasalam, Hazrat Abu Talib, he got up and he made him sit and asked Rasulullah to make an announcement and warn Abu Jahl, if he gets up from his place, it's not going to be a good sign for him. So he sits there. So basically what I'm trying to say is this was the very first point when Rasulullah announced that whoever would help me in this would be my successor, would be my Khalifa. So this is the very first point. But like, do anybody has any answer to this? People say that, oh, because he was too young, so how can we agree to this? So my question is, there were so many other people, okay, who you think were mature enough to understand what Rasulullah was telling them, what he was presenting to them. Why didn't they come forward, okay, and tried and accepted this offer from Rasulullah? And why did they come forward and try to help Rasulullah? Why didn't they do that? So this clearly indicates that, like, from the very beginning, the signs were very clear that Hazrat Ali would be his successor. And when after Dhul Ashira, people were kind of worried that he is spreading this new religion, and which is gonna put us in trouble, and we will have to leave our idol worship. So we would not want to do that. So they tried to disturb Rasulullah with all the means they could do. So when Rasulullah used to walk on the streets, they used to hit him with stones. And at that point, because Imam Ali alayhi salatu wasalam, he said, "I would be helping you out through all this mission." And he used to come forward and take those stones on him and hit the people who would hit Rasulullah. So, from the very beginning, people had this sense of hatred for Imam Ali. Why? Just because
he was providing a shield to Rasulullah. So this was the point from where people started, considering him as their own enemy. It's just because Ali is the one due to who this mission of Islam is propagating, and he is the one behind this. So from there, you see, the seed of hatred was sowed, and this became very big during the time of Imam Ali. And inshallah, in the forthcoming lectures, we will discuss about that. Sallu ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. تو عزیزان گرامی، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایام امیر المومنین چل رہے ہیں، ان کی شہادت کے ایام ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں فضائل و مصائب امیر المومنین کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بالخصوص بتانا چاہیے، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کا کچھ ہوش سنبھالنے کے بعد یہ ایک پہلا رمضان ہو، اور ایک بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا کہ وہ امام بارگاہ میں جا کے اس طریقے سے عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو ہمارا اصل انداز ہے عزاداری کرنے کا۔ لیکن عزیزان گرامی، ساتھ ساتھ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ کس چیز کی کیا امپورٹنس ہے۔ دیکھیں، کہیں یہ نہ لگے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جو عزاداری والی تربیت ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی۔ جہاں لاک ڈاؤن ہوا وہاں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ ہم اپنے بچوں کو باتیں بتانے میں، چیزیں سمجھانے میں اور ان آداب عزا کو منتقل کرنے میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہ رکھیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان گرامی، کئی باتیں ہیں جو میں کوشش یہ کروں کہ امیر المومنین کے حوالے سے، اور بالخصوص فضائل امیر المومنین تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یقیناً وہ تو بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ میری کوشش یہ رہے گی کہ جو حالات، وہ کون سے حالات تھے کہ جس نے لوگوں کو اس شے پر آمادہ کیا کہ وہ امیر المومنین کو قتل کر دیں، ان کی شہادت ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں کئی چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا، اور کن حالات میں امیر المومنین ظاہری خلافت پر آئے۔ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ ہم آنے والی مجالس میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، چونکہ ساتھ ساتھ میں اس چیز کو بھی لے کے چل رہا ہوں، چونکہ بہت سے ہمارے ایسے بچے ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ ہم انگلش میں ان تک ان فضائل کو پہنچائیں۔ پھر ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے ہمارے بہت سے ایسے بزرگ ہیں کہ جب تک فضائل مولا اور مصائب مولا کو وہ اپنی زبان میں نہ سن لیں تب تک دل کو تھوڑی تسلی سے نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے بہت سے ایسے فضائل ہیں جو کسی کو حاصل ہوئے ہی نہیں، نہ آگے کسی کو حاصل ہوں گے۔ اس میں سے ایک سب سے بڑی جو فضیلت ہے عزیزان گرامی امیر المومنین کی، وہ ہے خانہ خدا میں آمد، خانہ کعبہ میں ولادت۔ یہ دنیا میں کسی اور کو نصیب ہو نہیں سکتا، نہ کسی کو ہوا ہے، اور یہ خاصیت ہے امیر المومنین کی کہ جب آئے ہیں دنیا میں تب بھی خدا کے گھر سے آئے ہیں، اور جب دنیا سے گئے ہیں تب بھی خدا کے گھر سے گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیں کہ جو امام علی کا خانہ کعبہ میں ولادت پانے والا مرحلہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ کسی ایک عام انداز سے ولادت ہوئی ہو کہ بھئی دروازے سے امیر المومنین، دروازے سے جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی ہوں اور خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہو اور لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ چونکہ دیکھیں یہ بھی ایک سوال بہت ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں جا کے دیوار سے جا رہی، اور دیوار شق ہو کے استقبال کرتی ہے مادر علی کا، اور خانہ کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی جان لیجیے، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو تھے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور تو اگر جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں دروازے کے راستے سے داخل ہو گئی ہوتی تو آج تاریخ لکھنے والا یہ لکھ رہا ہوتا کہ چونکہ ابو طالب کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھی، چونکہ ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے، چونکہ ابو طالب کا پورا کنٹرول تھا، چونکہ ابو طالب کے ہاتھ میں پورے اختیارات تھے، انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جناب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ میں بھیجا، اور ان کے بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ کسی طریقے سے فضیلت نہ ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو دنیا یہ کہتی کہ یہ تو فضیلت ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا،
عزیزان گرامی کہ مادر علی کو خانہ کعبہ بلایا اور بلانے کے بعد پھر اس دروازے سے نہیں بلایا کہ جس دروازے سے بت آیا کرتے تھے، بلکہ ایک نیا دروازہ کھولا یہ دکھاتے ہوئے کہ اب بت شکن آ رہا ہے تو اس راستے سے آنے کی ضرورت نہیں کہ جس راستے سے بت آئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس طریقے سے مجلس کو سنیں کہ جو مجلس سننے کا حق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہے ہمارے لیے، بالخصوص ان مومنین کے لیے کہ جو فرش اعضا سے بہت زیادہ وابستہ ہیں، فرش اعضا سے بہت زیادہ متمسک رہتے ہیں، ہر وقت ہر مجلس میں حاضر رہتے ہیں، تابوت سجانا ان کا شوق ہوتا ہے، ان کے خون میں شامل ہے، ان کی تربیت میں رکھا ہے کہ وہ تابوت سجائیں، عزا خانہ سجائیں، امام بارگاہ کے کام کریں۔ میں جانتا ہوں بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک مصائب ہے کہ ہم مولا کا تابوت اس طریقے سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی جو ہمارے دل کے اندر ولایت ہے، الحمدللہ اس پوری ولایت کے جوش کے ساتھ فضائل کو سنا جائے، چونکہ یہ امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور امیر المومنین جو ہے خانہ کعبہ کے اندر گئے، اور کوئی کیا مقابلہ کرے گا علی سے اپنا۔ پھر یہی بات ہے عزیزان گرامی، ایک جملہ میرا کہنے کو دل کرتا ہے، عموماً میں آن لائن مجالس میں اس طریقے کے جملے نہیں کہتا، کیونکہ اس طریقے کے جملے ضائع ہو جایا کرتے ہیں جب کبھی آن لائن مجلسوں پہ اس طریقے سے بول دیا جائے، لیکن میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، کم سے کم آج کی تاریخ میں پورے جوش عقیدت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہوں گے، دنیا چاہے یہ لکھ دیتی اس وقت کہ اگر ہمارے ابا کے پاس بھی خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تو ہم بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے۔ لیکن عزیزان گرامی میں ان سے سب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ پہلے تاریخ میں ابا تو تلاش کیجئے، پھر ابا کے پاس چابیاں تلاش کیجئے گا۔ لیکن سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہی ہے کہ جن کی ولادت مشکوک رہی وہ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ جس کی ولادت اللہ کے گھر میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، بلکہ لکھنے والوں نے یہ تک لکھا ہے، تاریخ میں یہ تک لکھا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، چونکہ جب بات روایت کی آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ غیروں کی کتابوں میں بھی ہے؟ تو دیکھیں اتنی بڑی فضیلت، ظاہر سی بات ہے کہ فضیلت جس طریقے سے چھپائی گئی ہے اہل بیت کی، تو آسان نہیں تھا کہ اتنی بڑی فضیلت کو بیان کر دیا جائے۔ لیکن مستدرک میں اور یہ مستدرک وہ کتاب ہے برادر اہل سنت کی کہ جس میں اس اسٹینڈرڈ کو نظر میں رکھا گیا ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کی حدیثیں صحیح ستہ میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم وغیرہ میں جس اسٹینڈرڈ کی حدیثیں ہیں، اس اسٹینڈرڈ پہ جو حدیثیں کھری اترتی ہیں، اس اسٹینڈرڈ پہ جو روایتیں کھری اترتی ہیں، ان کو مستدرک میں لکھا گیا ہے۔ اور اس میں باقاعدہ ایک بات ہے کہ علی جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، علی خانہ کعبہ کے وسط میں علی نے ولادت پائی۔ تو پھر عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیے کہ اور پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ تک لکھا کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اس سے منسوب ہوتا ہے کہ جو اس کی طرف اشارہ کرے، بلکہ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ یہ معجزہ علی کے معجزے تو اپنی جگہ، یہ در حقیقت معجزہ فاطمہ بنت اسد ہے، یہ احترام فاطمہ بنت اسد ہے کہ کعبے کی دیوار شق ہو کے ان کا استقبال کر رہی ہے۔ اور کوئی کیا عزیزان گرامی علی سے مقابلہ کرے گا اپنا؟ اگر دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے کہیں بھی کیسا بھی شخص ہو، جب اس کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے، بڑے ہی ادب کے دائرے میں بات کو عرض کرنا چاہوں گا، لیکن چونکہ ایک بات ہے جس سے مولا علی کی فضیلت بیان ہو اور دشمنوں کی حقیقت سامنے آئے تو بات سمجھ میں، چونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ جو پورا سسٹم ہے رسالت کا، ولایت کا، رسول کی وصایت کا، یہ پورا منصوص من اللہ ہے، اٹس ڈیوائن، nobody can interfere۔ تو جو انٹرفیئر کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ اس کی حیثیت کیا ہے انٹرفیئر کرنے کے سسٹم میں؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کوئی انسان جس جگہ پر پیدا ہو جائے، عزیزان گرامی شریعت یہ کہتی ہے، فقہ یہ کہتی ہے کہ آپ اس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو باقی باتیں آپ بہتر جانتے ہیں، ہر چیز کو میں کھل کے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ مجلس کا بھی کچھ تقاضا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہی نیچر ہے، یہی ایک نیچرل سی چیز ہے جس سے کوئی انسان فرار نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی دنیا وہ ہے کہ جہاں اگر کوئی پیدا ہو جائے تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکتی، اور علی وہ ہے کہ جب وہ جہاں پیدا ہو جائے پوری کائنات کا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ عزیزان گرامی دنیا وہ کہ جہاں پیدا ہو جائے تو وہاں عبادت نہیں ہو سکتی، علی وہاں پیدا ہوا کہ جس کی طرف اگر رخ نہ کیا تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ منزلت علی مرتضیٰ کیا ہے۔
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی، بیت المقدس میں جناب مریم ہے، اللہ کی طرف سے غذا کا انتظام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کھانا آتا ہے، جنت سے غذا آتی ہے، اللہ کی طرف سے پانی آتا ہے، جنت سے پانی آتا ہے، جبرائیل کھانا پانی لے کر کے آتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں۔ لیکن جب ولادت ہونے والی تھی، جب جناب عیسیٰ شکم مادر میں آ گئے، تو ایک مرتبہ حکم پروردگار ہوا کہ اے مریم آپ اس مقدس جگہ سے نکل جائیے۔ کہا پروردگار پھر میرے کھانے پینے کا انتظام، میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ ندائے پروردگار آئی کہ جاؤ کھجور کی ٹہنیوں کو ہلاؤ، اس سے کھجوریں گریں گی اور اس سے اپنا شکم سیر کرو، اس سے اپنی بھوک مٹاؤ اور پانی تلاش کرو اور پانی پیو۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے جناب مریم کی منزلت۔ اب آئیے جناب مادر علی کی جب بات آئی ہے تو تاریخ، اچھا یہاں جناب مریم کو بیت المقدس سے نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اب تک جو تمہاری محبت اللہ کے لیے تھی، جو خلوص تھا، وہ بالکل پیور تھا، بالکل خالص تھا، اس میں کسی طریقے کی کوئی غیر محبت شامل نہیں تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا جو یہ کہتی ہے کہ اگر علی کی محبت کو اللہ کی محبت کے ساتھ ملا دیا معاذ اللہ نعوذ باللہ تو شرک کر دیا، اور جان لیجئے یہ کہ جب تک علی کی محبت شامل حال نہ ہو تب تک اللہ کی محبت سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ بلکہ یہ کہوں کہ اگر علی کے ذریعے سے اللہ کو نہ پہچانا تو یہ شرک ہوگا، یہ شرک ہوگا۔ یہاں جناب مریم سے حکم ہوتا ہے کہ اب چونکہ یہ جو مولود تمہارے شکم میں، جو پیدا ہونے والا تمہارے شکم میں ہے، اس کی محبت اب تمہارے دل میں آ گئی ہے، لہٰذا اب تم جاؤ اور اپنی غذا کا خود انتظام کرو۔ لیکن جب مادر علی کی بات آئی، جب فاطمہ بنت اسد کی بات آئی، تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ 3 دن تک کھانا پانی کہاں سے آتا رہا؟ تو عزیزان گرامی یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا ہے کہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے جب شکم میں بچہ ہے تو ماں کے دل میں محبت آئے گی، لیکن اب یہاں خانہ کعبہ سے باہر نہیں بھیجا گیا بلکہ خانہ کعبہ میں خاص کر کے بلایا گیا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس مولود کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، علی سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے، علی سے محبت ہی رسول سے محبت ہے۔ اور عزیزان گرامی کہ کس طریقے سے علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ میں آئے ہیں، بس میں اپنی بات کو بہت یہاں پر سمیٹ کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ باتیں ہیں اور یہیں سے بات کو میں انشاءاللہ کل آگے بڑھاؤں گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ وہ شب ہیں، یہ وہ راتیں ہیں۔ اور عزیزان گرامی یقیناً ہم مصروف رہیں گے عبادت میں، بڑے مختصر سے اعمال ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بعد اعمال بھی کریں گے، نوحہ بھی پڑھیں گے، مختصر سے اعمال ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو لگاتار اللہم لا قتلۃ الامیر المومنین کی تسبیح پڑھتے رہیں، اور کوشش میں اس دن بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر میں نوحہ کریں، اپنے گھر والے، یقیناً آپ آن لائن تو نوحہ سنیں گے بھی، لیکن خود گھر والے کھڑے ہو کر کے نوحہ کریں۔ بلکہ میں نے تو اپنے جتنے جاننے والے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ یقیناً دیکھیے 21 رمضان کے جلوس کے لیے ہم نہیں جا پا رہے، جو بڑے پروگرامز ہم کرتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے، تو ہمارے پاس جتنے بھی وسائل موجود ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، اس کے اندر ہم ایٹ لیسٹ جو کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کم سے کم ہمارے بیک یارڈ میں جلوس نکالنا چاہیے اگر ہمارے پاس بیک یارڈ ہے، اگر گھر والے ہیں کم سے کم اپنے اپارٹمنٹ کے پریمیسز میں واک کر لیں جلوس کے نام پہ کہ ہم مولا کا جلوس اٹھا رہے ہیں ایک نوحہ پڑھتے ہوئے، کیونکہ عزیزان گرامی یہی ہماری دنیا ہے اور یہی ہماری آخرت ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری سہولیتوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ آن لائن والی بھی سہولت ہے۔ تصور کریں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کن کن مشکلات کے ساتھ اس عزاداری کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ ہم یہ جو رمضان بھی اگر منا رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ جو رمضان پوری شان و شوکت کے ساتھ منا رہے ہیں اور اللہ کو اس طریقے سے پہچان رہے ہیں کہ دعائیں پڑھتے پڑھتے اگر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں تو یہ دعائیں کس کی تعلیم کردہ ہے؟ اگر معصومین نہ ہوتے تو اس اللہ کی پہچان کیسے ہو؟ بلکہ ہماری کیا حیثیت و اوقات کہ ہم یہ کہیں کہ اگر معصومین نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان کیسے ہوتی؟ اللہ جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں بنایا، جب وہ انہیں اپنی پہچان کے لیے بنا رہا ہے تو ان کو پہچاننا ہی اللہ کو پہچاننا ہے، اور جو ان کو نہ پہچانے وہ کبھی خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی یہی آج کی وہ رات
کیونکہ امیر المومنین جب کوفہ میں تھے، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا، 3 4 5 دن ہماری مسلسل گفتگو اس پہ رہے گی، اور ہم مولا کی ظاہری خلافت پر گفتگو کریں گے کہ کن حالات میں مولا ظاہری خلافت پہ آئے اور کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ شب ہے کہ جس شب میں امیر المومنین کے رمضان میں ایک وتیرہ تھا، ایک روٹین تھا، ایک عادت تھی کہ ہر شب کو اپنے الگ الگ اولاد کے گھر پہ جایا کرتے تھے، اپنے الگ کسی دن کسی بیٹے کے گھر پہ، کسی دن کسی بیٹی کے گھر پہ جاتے اور افطار کرتے تھے، کیونکہ ثواب اس کا سب کو ملتا رہے۔ اور تاریخ لکھتی عزیزان گرامی کہ آج کی وہ شب ہے کہ جناب ام کلثوم کے گھر پہ علی ابن ابی طالب پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آج علی کا افطار علی کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر پہ۔ اللہ اکبر! علی کی آخری رات ہے کہ جس دن علی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سکون سے افطار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ جب ایک افطار کا وقت آیا، جناب ام کلثوم نے، بیٹی نے باپ کے لیے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پہ جو کی روٹی رکھی، اور جو کی روٹی کے ساتھ ایک کاسہ شیر بھی رکھا، ایک دودھ کا پیالہ رکھا۔ بیٹی کی محبت تھی کہ میرا بابا تھوڑا سا دودھ پی لے۔ اللہ اکبر! ہاں عزیزان گرامی، یہ وہی دودھ ہے۔ اب علی ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں، کبھی علی نے دودھ کو دیکھا، کبھی اس روٹی کو دیکھا جو رکھی ہوئی تھی دسترخوان کے اوپر۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹی تم نے کب دیکھا کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 غذا تناول کی ہو، ایک وقت میں 2 غذا کھائی ہو؟ ایک مرتبہ چونکہ بیٹی کا دل تھا، بیٹی نے چاہا کہ میرا بابا دودھ پی لے، اور یہ سوچ کر کے بیٹی نے چاہا کہ روٹیاں دسترخوان سے اٹھا لی جائیں۔ ایک مرتبہ علی نے روکا، اور روکنے کے بعد کہا بیٹی ام کلثوم دسترخوان سے اس دودھ کو اٹھا لو۔ ایک مرتبہ نمک کے ساتھ علی نے اس سوکھی جو کی روٹیوں کو کھایا۔ ہاں عزیزان گرامی، شاید اس دودھ میں علی اپنے قاتل کو دیکھ رہے تھے کہ ہاں میرا قاتل جب میرے سامنے لایا جائے گا، اس کے اندر زیادہ کمزوری ہوگی تو یہ دودھ اس کو پلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، ایسا امام کائنات میں کسی کو نہ ملا، اجرکم اللہ۔ لیکن بس تاریخ نے لکھا کہ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، کبھی علی صحن خانہ میں آتے، کبھی حجرے میں داخل ہوتے، کبھی کمرے میں جاتے، کبھی صحن میں آتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، اور ایک مرتبہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزان گرامی، بیٹی نے باپ کی اس کیفیت کو دیکھا، جناب ام کلثوم تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں کہ بابا آپ کی یہ کیفیت اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک مرتبہ باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ ارے علی کیسے بتائیں کہ آج شب ضربت ہے، صبح ہوگی اور علی کو ضربت لگائی جائے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، باپ سے یہ بیٹی کا پیار دیکھ کے کربلا میں بھی ایک بیٹی سے ایک باپ کا پیار کرنا یاد آتا ہے۔ جب شب عاشور حسین سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، اور سکینہ پوچھتی ہے کہ بابا اس طریقے سے سینے سے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن حسین کیسے بتائیں کہ کل کا دن ہوگا، عصر عاشور ہوگی، بابا کا خشک گلا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مولا آپ کی اولادوں کو آباد رکھے۔ اللہ اکبر! بس تاریخ کہتی ہے کہ جیسے جیسے صبح قریب آنے لگی، ایک مرتبہ نماز سے کچھ دیر پہلے علی مسجد کے لیے نکلنے کو آمادہ ہونے لگے۔ ایک مرتبہ علی نے امامہ سر پہ رکھا، اپنی ابا کو زیب تن کیا، اور علی گھر سے نکلنے لگے۔ ارے جب گھر سے نکلنے لگے تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ زنجیر در علی کے ہاتھ میں لپٹ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ زنجیر در سے آواز آ رہی ہے کہ آقا آج نہ جائیے۔ علی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھا کہ مرغابیوں نے علی کی ابا کے دامن کو ایک مرتبہ اپنی چونچ سے دبا لیا، اور مرغابیاں دامن پکڑنے لگی، اور ایسا لگتا ہے کہ جانور اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہے ہیں کہ آقا ارے آج ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے۔ بس ایک مرتبہ علی نے ان گھر میں پلے جانوروں کی طرف دیکھا۔ ارے بیٹی ام کلثوم کو آواز دی، کہا اے بیٹی ام کلثوم، ارے میرے بعد ان جانوروں کا خیال رکھنا، ان کے دانا پانی کا اہتمام کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور دیکھو اگر
کھانے پینے کا انتظام نہ ہو پائے تو ان جانوروں کو رہا کر دینا۔ اجرکم اللہ، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا ارے جانوروں کے کھانے پینے کا اتنا خیال، ارے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے گا، ارے 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، ارے بعد عصر عاشور، ارے حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ارے بھوک و پیاس میں اپنے بابا کو یاد کرتی ہے لیکن رہائی نہیں ملتی، ارے زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، بس تاریخ نے لکھا کہ علی مسجد کی طرف روانہ ہوئے، اور جب علی مسجد میں داخل ہوئے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ علی کا جو قاتل ہے وہ ایک مرتبہ اپنے پیٹ کے بل مسجد میں لیٹا ہوا ہے، اوندھا لیٹا ہوا ہے۔ مسجد میں گئے، علی نے ایک مرتبہ اسے جگایا اور جگا کے کہتے ہیں کہ تو جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کو پورا کر۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ علی گلدستہ اذان پہ گئے۔ بس عزیزان گرامی یہ وہ آخری وقت تھا کہ جب کوفے کی فضاؤں میں علی کی اذان کی آواز گونجی، بس علی نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ کوفے میں علی کی اذان کی آواز گونجی۔ میرا دل کہتا ہے کہ بالکل جیسے صبح عاشور اذان علی اکبر تھی، ارے اسی طریقے سے بیٹی کا دل سن کے تڑپ گیا ہوگا۔ ارے زینب ام کلثوم نے جب یہ اذان سنی ہوگی تو ان کا دل تڑپ گیا ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ اذان دینے کے بعد وہ قیامت کی گھڑی بھی قریب آئی کہ جب علی مصلی پر کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ جیسے ہی علی نے سجدے میں سر کو رکھا، ارے زہر میں ڈوبی ہوئی تیغ تھی، ابن ملجملون کھڑا ہوا، ارے علی کے سر پہ ایسا وار کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین ایک مرتبہ تڑپنے لگا۔ وہ ایک مرتبہ علی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا، ارے فضا میں آواز گونجی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، ارے ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ وہ ایک مرتبہ علی کے سر سے خون جاری ہے، علی مسجد کی خاک کو اٹھا کر کے اپنے سر میں ڈالتے ہیں، ارے ایک جانب سے حسن نے سنبھالا، ایک جانب سے حسین نے سنبھالا، ارے میں کہوں گا آقا ارے جب سر پہ ضرب لگی تو بیٹے سلامت ہیں، آگے بڑھ کے آپ کو سنبھالا، ارے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کا بیٹا حسین ارے جب زین پہ ڈگمگا رہا ہے آواز دیتا ہے عباس، اے علی اکبر، ارے کوئی مدد کو نہیں آتا، ارے حسین زین سے زمین پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، قضائی و تسلیم ماتم حسین، ماتم علی۔ آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، ہے فلک لرز براندام علی ہائے علی، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، کون زخمی ہوا سجدے میں زمیں کانپ اٹھی، کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی، کیوں اجل آئی ہے پیغام علی ہائے علی، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، فرق انصاف پہ یہ ضرب لگائی کس نے، مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے، سر پر اب ظلم کی ہے شام علی ہائے علی، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، گل ہوا ہائے یتیموں کا سہارا نہ رہا، کون زینب کو بتائے یہ تیرا، کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا،
कैसे पाएगी वो आराम, अली हाय अली, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, आज फिर गुलशन जहरा में खजा आई है, रंजो आलाम की हर सिमत घटा छाई है, थम गई गर्दिश अयाम, अली हाय अली, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, शब हिजरत जो रहा नफ्स पैगंबर बनकर, फातह बद्र ओहद फातह खैबर बनकर, उठ गया मोहसिन सलाम, अली हाय अली, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, रश्मि है ज़ैनब कुलसूम, खुदा खैर करे, दिल अब्बास है मखमूम, खुदा खैर करे, कांप उठे हैं दरो बाम, अली हाय अली, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, कर रहे हैं दरो दीवार अली का मातम, आसमां जिन्नो मलक नौहा कुना है पैगम, कैसे दिल को मिले आराम, अली हाय अली, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, आले अहमद के मसाइब की नहीं कोई हद, सामरा हो के नजफ हो या मदीना मशहद, कुफा करब बला शाम, अली हाय अली, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली, आज कूफे में है कोहराम, अली हाय अली. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Inshallah, we will take a 10-minute break for wudu, and we'll join back in 10 minutes and we will start the amal. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.